اپوزیشن کو آپریشن عزم استحکام پر شدید تحفظات ہیں. کیا یہ تحفظات حکومت دور کر پائی ہے اپنی وضاحتوں سے؟ آپریشن عزم استحکام پر اپوزیشن کے شدید تحفظات کے بعد حکومت نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر آپریشن کی نوعیت پر وضاحت دی ہے اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ آپریشن عزم استحکام شروع کیے جانے سے قبل ان کیمرہ میٹنگ میں بحث کرائی جائے گی. آج اپیکس کمیٹی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی گئی ہے. وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام پر ابہام یا کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن واضح کرتے چلوں یہ کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہے. یہ آپریشن دیگر آپریشنز کی طرح نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا کہ جس میں کسی کو کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے، کنٹینیویشن، اور اسی کو آگے لے کر چلنا ہے. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردوں، جرائم اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ اور پرتشدد انتہا پسندی کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا آپریشن کا مقصد تھا. عزم استحکام آپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کوئی اس طرح کی کارروائی کی جائے گی. صرف شر پسند عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائی کی جائے گی. اپنے موقف سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر حکومت وقت وضاحتیں دے رہی ہے کہ یہ فل فلیج کینیٹک آپریشن نہیں ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا کہ عزم استحکام آپریشن کی زیادہ تر کارروائیاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوں گی، جس کا مقصد دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنا ہے. خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ عرصہ قبل حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کو معافیاں دینے کا نقصان ہوا ہے. عسکری قیادت کے مطابق دہشت گردوں کو معافی دینے کا فیصلہ سول قیادت نے کیا تھا. گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع کا یہ کہنا تھا کہ کمیٹی میں وزیر اعظم، 4 وزراء اعلیٰ اور آرمی چیف سمیت دیگر بھی موجود تھے، لیکن کسی نے مخالفت نہیں کی. لیکن آج یہ احتجاج کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک طرف حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے آپریشن عزم استحکام کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، مگر تمام اپوزیشن جماعتیں تاحال اس آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ یہ ملک استحکام کے لیے کسی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی عوام نے پہلے ہی بہت قربانیاں دے دی ہیں. آپریشن اپنے لوگوں کے اوپر ہمیں بالکل نامنظور ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے صوبائی حکومت کو کانفیڈنس میں لیا جائے. شہباز شریف کیا کہتا ہے، آپریشن ہمیں چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے کہ بلوچستان اور کے پی میں خیبر پختونخوا میں کتنی انڈسٹری ہے. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے دے گی. عوام کو اعتماد میں لیں، خان صاحب سے بات کریں. خان صاحب کی جو پالیسی ہوگی وہ تحریک انصاف کی بھی ہوگی. خیرات میں نہیں ملا ہمیں مینڈیٹ، ہماری اسٹریٹ پاور کا سب کو پتہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف اپوزیشن کے ان تحفظات کا جواب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کچھ یوں دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اختلاف کی وجہ ان 3 پارٹیوں کا وہاں ووٹ بینک ہے. گزشتہ روز ہی وزیر دفاع نے اپوزیشن کے اختلافات کو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے مترادف قرار دیا تھا اور آج ان ریزرویشنز کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قرار دے رہے ہیں. یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ آج بھی 9 مئی کے موقف سے نہیں ہٹے. یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے ساتھ ہے. جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے. وہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اے این پی کے سینئر رہنما اور اے این پی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان صاحب. ایمل ولی خان صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، وزیر اعظم نے ویژن عزم استحکام کے حوالے سے غلط فہمیوں اور یومرز کے آسرائیوں کے حوالے سے کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا ہے اور انہوں نے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن مختلف سیکیورٹی اداروں اور پورے ریاستی نظام کے کثیر الجہتی کوآپریشن اور تعاون کے مجموعی قومی ویژن ہے. اب وزیر اعظم نے جو کلیریفیکیشن دی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر مسلح آپریشن جس کے لیے نقل مکانی کی ضرورت ہوگی، وہ نہیں ہے. یہ ویژن عزم استحکام کے تحت اس طرح کے آپریشنز کا آغاز محض ایک غلط فہمی ہے. آپ مطمئن ہیں اس وضاحت سے؟ Thank you جی. What I feel, the PM himself does not have any authority of what details the operation is going to be. میرے خیال میں پی ایم صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح کا آپریشن ہوگا اور آپ کو پتہ ہے بھی ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے والے کون ہیں اور کس نے فیصلے کیے ہیں اور وہ اپنے فیصلے کر بھی چکے ہیں کیونکہ جس دن انہوں نے اعلان کیا ہے اسی شام
دیر میں میدان میں ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور شکایت ہماری یہی ہے کہ یہ تفصیلات قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آپریشن کس طرز کا ہوگا؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ دس از اے ٹارگٹ آپریشن، تو ٹارگٹ آپریشن تو پختونخوا اور بلوچستان میں ان کے اعلان کرنے سے پہلے بھی چل رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پختونخوا اور بلوچستان کوئی ان کی طرف سے ہیونز تھے آج تک اور ان میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی، اور ہر قسم کی کارروائیاں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک آپریشن کا اعلان کرنا میرے خیال میں اس وقت ہم پھر ایک پرائی جنگ میں اپنے آپ کو گھسا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اپنے اختیار سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایک دفعہ پھر بیرونی قوت، اور میں کھل کے کہوں گا کہ امریکہ کی رضامندی کے لیے ہم نے یہ آپریشن شروع کیا ہے، اور ہم پھر دو طرفہ کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف ہم امریکہ کو رضامند کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہم چائنا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے یہ آپریشن شروع کیا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں جو آپریشنز آئے ہیں ان کے کوئی نتائج اچھے نہیں نکلے، ان میں کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہوا ہے۔ ڈائریکٹلی ٹیررسٹ کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ریاست سنجیدہ نہیں ہوتی دہشت گرد کو ختم کرنے میں۔ ہم نے دیکھا ہے رد الفساد ہوا، اس کی طرح بہت آپریشنز ہوئے ہیں، ان کے نتائج قوم کے سامنے ذرا رکھے جائیں۔ کیوں ہم 50 سال سے دہشت گردی کے اس مسئلے سے نہیں نکل رہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک صاحب آتا ہے وہ ان کو ریسیٹل کرتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ ان کے خلاف آپریشن کرتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ پھر ان کو ریسیٹل کرتا ہے، چوتھا پھر کوئی جہادی آ جاتا ہے۔ تو ہم نے تو ریاستی طور پہ جہادزم، ایکسٹریمزم، اس کو اتنا فروغ دے چکے ہیں کہ آج ہم پھر ایک اس آپریشن کی طرف جا رہے ہیں